بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے، مسجد آتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی نماز اور اس کے وضو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے وضو اور اس کی نماز کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے میں اصلاح چاہوں گا۔ دیکھیں، وضو، ہر مسجد کے اندر وضو کا انتظام ضرور ہوتا ہے، وضو کا انتظام ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں۔ اپنے دکان پر اگر سہولت موجود ہے تو اپنے دکان سے وضو کر کے آئیں، تاکہ اجر کے انبار ہم جمع کر سکیں، اور جن نیکیوں کا اجر بیان کیا گیا ہے اس کا گھر سے وضو کرنے والے کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے، اس کے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور یہ آدمی جب مسجد کے اندر آتا ہے اور پھر نماز کا انتظار کرتا ہے، امام کا انتظار کرتا ہے، فرض نماز کا انتظار کرتا ہے، فرمایا کہ بھلے وہ مسجد کے اندر بیٹھا رہے لیکن اس کا اجر لکھا جا رہا ہے۔ کون سا اجر؟ کہ وہ گویا کہ نماز پڑھ رہا ہے، نمازی والا اجر لکھا جا رہا ہے، حالانکہ کہاں بیٹھے ہوں۔ اس کے مقابلے میں ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوں، ہمیں اجر نہیں ملے گا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، اور بیٹھنے کی نیت کچہری کی نہ ہو، باتوں کی نہ ہو، دنیاوی اور سیاسی باتیں نہ ہو، بلکہ بیٹھنے کا مسجد کا پہلا مقصد یہ ہے اور آخری مقصد یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے بیٹھا جائے، نماز کی ادائیگی کے لیے بیٹھا جائے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نماز کا انتظار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کے فرشتے جن کے دامن کے اندر ایک بھی گناہ نہیں ہے، فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں، اس انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اسے نمازی کے لیے جو نماز کا انتظار کرتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہ تیرے بندے جس نے گھر چھوڑا، گھر سے وضو کیا، تیرے گھر کے اندر آیا، فرض نماز کا انتظار کر رہا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لہ۔ آگے دوسری دعا کرتے ہیں، اللہم ارحم ہو، اللہ اس بندے کے حال پہ رحم کر، اللہ گناہگار ہے، تیری رحمت کے لیے اس مسجد کے اندر آیا ہے، تیری رحمت کا متلاشی ہے، تلاش کرنے آیا ہے تیرے گھر کے اندر، تیری رضا کو تلاش کرنے آیا ہے، گناہوں کو معاف کرنے آیا ہے، اللہ اس بندے کے حال پر رحم فرما۔ کتنی قیمتی دعا ہے، کتنی قیمتی دعا ہے۔ اور تیسری دعا کرتے ہیں، اللہم تب علیہ، اللہ جو توبہ کر رہا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ ہم گناہ دعائیں کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے فرشتے ہم سے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے کرتے ہیں، اور نمازی جو نماز کا انتظار کرتا ہے اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ کتنا وہ انسان خوش نصیب ہے جو مسجد میں آیا ہے، فرض کا انتظار کر رہا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر، اس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رحم فرما اس کے حال پر، اللہ اس کی توبہ قبول فرما، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ کتنی قیمتی دعائیں ہیں۔ جو لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھنے نہیں آتے وہ ان فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے اس نمازی کے لیے رکھا ہے، اور فرمائے کہ تب تک یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک یہ نمازی کسی نمازی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ بڑے قیمتی الفاظ ہیں۔ بعض نمازی وہ ہیں جو نمازیں تو پڑھتے ہیں، نماز ختم ہوئی کسی کو تکلیف پہنچا دی، تکلیف پہنچائی تو اجر ضائع ہو گیا۔ فرمایا کہ دوسرا یہ ہے کہ جب تک بے وضو نہیں ہوتا، یعنی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر فرشتے دعائیں بند کرتے ہیں، تب تک اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اور فرشتوں کی دعائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔